سوال. ملک فیصل صاحب، بحیثیت پریزیڈنٹ المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے، پچھلے دنوں غامدی صاحب کینیڈا آئے ہوئے تھے اور بہت سے دوستوں نے اس پروگرام میں شامل بھی ہوئے، جس میں ایک میں بھی خوش نصیب تھا، اور بہت سے لوگ شامل نہیں ہوئے جنہوں نے مختلف طریقے سے اپنی شکایات کا اظہار بھی کیا. اب میرے آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ غامدی صاحب کا دوبارہ وزٹ ہوگا، اور کیا یہ اسی طرح ہوگا جو چند سال پہلے آپ لوگوں نے ڈفرینٹ آرگنائز کیے تھے ان کے ایونٹس؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ایکسپینشن پروگرام کے اوپر آپ کا کیا کام ہے، پلان ہے؟ جیسے کہ البرٹا میں، بی سی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے ہم آفیسز اور ایکسپینشن پروگرامز دیکھ رہے ہیں المورد انسٹیٹیوٹ کے؟ بہت شکریہ عرفان بھائی. جی بالکل، غامدی صاحب تشریف لائے تھے پچھلے دنوں کینیڈا میں ہیں. یہ ان کا بڑا شارٹ ان کا ٹرپ تھا، اور اچانک ہی ہم نے اس کو پلان بھی کیا. 3 دن کے لیے وہ آئے تھے، 3-4 دن کے لیے. اور اس لیے دوسری بات یہ تھی کہ کوئی ہم نے پبلک ایونٹ اس میں کیا نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل ان کی ایک طرح سے نجی دورہ ہی اس کو آپ سمجھیں. کچھ دوستوں سے، کچھ رشتہ داروں سے ملاقاتیں تھیں. لیکن اب چونکہ کافی ٹائم کے بعد تشریف لائے تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ جو المورد انسٹیٹیوٹ کے جو ممبرز ہیں ان کی کم از کم ملاقاتیں ان سے ضرور کروا دیں. تو وہ ہم کسی ایک جگہ پہ وہ ساری ملاقاتیں نہیں کروا سکتے تھے. ہم نے مختلف 3-4 جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے تو ان کی ملاقاتیں کروائیں. اور اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ مس بھی ہو گئے، کیونکہ یہ ایک جلدی میں ایک ہمارا سارا ارینجمنٹ کرنا تھا یہ وہ. البتہ ایک بات جو شکایتوں کا جسے حوالہ دیا آپ نے، اس میں یہ تھا کہ ہم نے چونکہ ایک پروگرام جو ہے وہ ایک اتاق بینکویٹ ہال ہے وہاں پہ کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو غالباً یہ فیلنگ گئی کہ یہ شاید ایک پبلک ایونٹ ہوا ہے اور اس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا. اس کا جواب میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اتاق کے جو مالک ہیں، کامران ان کا نام ہے، وہ اصل میں ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. المورد کے وہ ممبر ہیں، ہمارے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، اور اس وقت ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. اور ہمارا جو آفس ہے مسیساگا میں 211 واٹ لائن ایوینیو پہ ہمارا آفس ہے. وہاں پہ کوئی تقریباً 40 کے قریب لوگوں کی گنجائش ہے، جہاں پہ ایک یعنی جگہ ہے جو وہاں پہ بیٹھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں. تو ممبرز چونکہ ہمارے زیادہ تھے، تو ہم نے سوچا کہ اور سارے ہمارے ایونٹس جو ہیں بالعموم آپ دیکھا ہوگا کہ وہ اوطاق میں ہی ہوتے ہیں. المورد کے زیادہ تر ایونٹس وہیں پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے اس کو اوطاق میں جو ہے وہ کیا. البتہ وہاں پہ یہ ریسٹرکشن تو تھی کہ صرف ممبرس ہی آئیں گے. کچھ مہمان کامران خان صاحب نے اپنی طرف سے انوائٹ کیے، وہ میڈیا کے لوگ تھے. تو بس یہ تھوڑی سی اس سے لوگوں کو ہوا کہ میڈیا کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں بینکویٹ ہال میں ہو رہا ہے ایونٹ، تو لگتا یہ ایسے تھا کہ جیسے ایک پبلک ایونٹ ہوا. ایسا پبلک ایونٹ کوئی ہوا نہیں ہے. تو ممبرس کا تھا، صرف جنرل باڈی ممبرس تھے اور کچھ میڈیا کے مہمان جو کامران خان صاحب نے اپنی اس پہ بلائے ہوئے تھے. تو اس لیے کچھ لوگوں کے مجھے بھی شکایت ملی ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں دعوت دی اس طرح کر کے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظاہر وعدہ تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ملاقات کروائیں گے، اور انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ یہ اس سال دوبارہ ہم استاذ کو زحمت دیں اور وہ تشریف لائیں. اس میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ پبلک ایونٹ تو پھر بھی شاید نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو نمبر آف ایونٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے 40-50 لوگوں کے، یہ شاید ہم زیادہ کریں گے تو پھر زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ اس میں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا ایکسپینشن کے حوالے سے المورد کا، اس میں عرض کروں کہ یہ 2018 میں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا یہ آفس المورد کا. آپ لوگ بھی اس میں شریک تھے یقیناً. تو ملک صاحب بھی تھے اس میں، ہم نے جو ہے، اور آپ بھی تھے. ہم تینوں ہی تقریباً فاؤنڈنگ ممبرز آپ کہا جا سکتا. اس کے بعد ہم نے اس وقت جو سینٹرز ہمارے موجود ہیں آفیسز، وہ مونٹریال میں ایک ہے، ایک کیلگری میں ہے، ایک وینکوور میں ہے، اور ایک واٹوا میں ہے. تو یہ 4 تو موجود ہیں. ایسے کوئی وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز چھوٹے لیول پہ ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی باقاعدہ آفیسز تو نہیں ہیں اس طرح جس طرح یہاں پہ سینٹر ہے ہیڈ آفس مسیساگا میں اس طرح. لیکن ہمارا پلان ضرور ہے. یہ چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ تعلیمی ادارہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں یہاں پہ بھی، اور پھر ان 4 جگہوں پہ بھی انشاءاللہ جہاں جہاں میرے یہ چیپٹرز موجود ہیں. مجھے دے دیں بھائی. اچھا ملک صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کی جو پرورش ہے یا تربیت ہے گھروں میں، یہ ایک ظاہر بڑا سبجیکٹ ہے اور بہت سارے پیرنٹس کا یہ کنسرن بھی ہے. کیا ہمارا مذہب اس کے لیے یا قرآن اس میں کوئی گائیڈنگ پرنسپلز ہمارے سامنے ہیں، یا ہم حضور پاک کی سیرت سے اگر کچھ ایسی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے سننے والوں کے لیے
یعنی بہتری کا باعث بنے, بچوں کی اچھی تربیت کا باعث بنے, تو آپ کچھ رہنمائی کریں. دین تو جو بنیادی طور پہ تو اخلاقی تربیت اور اخلاقی تعلیمی کی طرف آپ کو گائیڈنس کرے گا, وہی رہنمائی کرے گا. قرآن ہو یا سنت ہو, یہی ہمارے لیے ماخذ ہیں دین کے. تو اس میں آپ اخلاقی تزکیہ کس طرح کر سکتے ہیں, اپنا بھی, اپنے فیملی کا, اپنے بچوں کا, اپنی انڈیویجول لائف کا بھی, اپنی کولیکٹیو لائف کا بھی. تو اس کے بارے میں وہ رہنمائی کرتا ہے. یہ بات کہ آپ کو پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کرنی ہے, اپنی بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے, اس میں ہمیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت سے بہت کچھ ایسا مواد جو ہے وہ مل جاتا ہے, جس سے آپ کو یعنی یہ رہنمائی مل جاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو. باقی جو بنیادی اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کلچرل ایشو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جس ملک میں آپ اپنے بچوں کو کی پرورش کر رہے ہیں, اس ملک کے اعتبار, یعنی اگر پاکستان میں ہیں تو وہاں کے مسائل الگ ہیں, یا کینیڈا میں ہیں تو یہاں کے مسائل الگ ہیں. یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں, پرورش پاتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک بیگیج ہوتا ہے. ان ادر ورڈز ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, اور پیرنٹس کے لیے اس کو پھر کوپ اپ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, وہاں جہالت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں دوسری یا تیسری نسل ہوگی پیرنٹس کی جو کینیڈا میں آباد ہوئے ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ جب یہاں پیدا ہوتے ہیں یا یہاں کے اسکولوں میں پرورش پاتے ہیں, تو پھر ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ یہاں کے اسکولوں میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے اپنے یار دوست ہوتے ہیں, اپنی ان کی ایک تربیت تو ہوتی ہے, ایک تعلیم بھی جو ان کو ملتی ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایکوٹی اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ملتی ہیں. جبکہ مذہب جو ہے وہ باہر سے آ کے جو ہمارے خاص طور پہ ہم لوگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہماری جو تعلیم ہوئی ہوئی ہے ہم اس کے مطابق ان کے اوپر وہ فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو بھی ایک عام سی مثال لے لیں, نماز کی لے لیں مثال کے طور پہ, تو ہمارے پاس وہ ریزننگ نہیں ہوتی. اگر بچے کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, تو ہم اس نماز کی حکمت کیا ہے, کیوں پڑھو, یہ جواب نہیں ہے ہمارے پاس. روزہ کیوں رکھو, یہ دین کا فلاں حکم پہ کیوں عمل کرو. تو چونکہ ہماری اپنی ہی یہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی, ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے, ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو بس یہ ہے کہ بس کہہ دیا تو کرو. تو جب ان ملکوں میں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ کہہ دیا تو کرو, تو وہ پھر مانتے نہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پہ تو آپ کو, اگر یہاں پہ بچے وہی بات مانتے ہیں جو میک سینس کرتی ہے. اگر سینس میک نہیں کرے گی دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تو وہ اگر وہ آپ کے جبر سے یا آپ کے تحکم سے کوئی بات مان بھی لیتے ہیں, تو آپ یقین رکھیے کہ وہ ذہن میں آپ کے سوچ رہا ہوگا دس ڈزنٹ میک سینس ٹو می. تو وہ جو چیزیں اس طرح پھر وہ خلیج بڑھتا جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کا سب سے اہم, یہاں پہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے, آپ ان کے ساتھ کوئی بھی بات کریں, خواہ وہ دینی کریں, خواہ وہ سیاسی کریں, خواہ کوئی اخلاقی کریں, خواہ کوئی یہاں کے آپ کلچرل کریں, آپ کو خود اس کی علت یا اس کی حکمت کا پتہ ہونا چاہیے, اس کی ریزننگ کا پتہ ہونا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. آپ کو خود میں ابھی آپ یہاں پہ آپ سروے کروا لیں, آپ پوچھ لیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, حج کیوں کرتے ہیں, فلاں کام کیوں کرتے ہیں, دین اس کے پیچھے کیا حکمت, ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس یہ جو ہے نا یہ ساری باتیں سیکھ لے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پیرنٹنگ کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا بچے کو ویسا خود بن جائے. جیسا آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں, دینی دیکھنا چاہتے ہیں, نیک دیکھنا چاہتے ہیں, با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں, ایک اچھی تربیت والا خود بن جائے. جو آپ خود بن جائیں گے وہی آپ کا بچہ بنے گا. بس بڑی مہربانی, بڑا مزہ آیا, آپ نے بڑی اچھی طرح سے یہ ایکسپلین کیا. میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمارٹ لرنر ہوتے ہیں, ان کو باتوں سے آپ سمجھا نہیں سکتے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ خود ان کے لیے رول ماڈل ہوں گے تو بچے آپ کے اس اسٹیپس کو فالو کریں گے. مطلب صاحب میرا بھی سوال اس ملک مصطفیٰ صاحب کے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے بچوں کے بارے میں ہی. جیسے کہ آج کل یہ بہت آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا, ہمارے بچوں میں بھی جہاں بھی جاتے ہیں, ہم یورپ میں اکثر ٹریول کرتے ہیں یا مغربی دنیا میں, تو ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ کزنز میرج نہیں کرنی. تو کزنز میرج کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, جبکہ میرے لیے تو بحیثیت مسلمان یہ بہت بڑا جو ہے یہ کنسرن ہے کہ کزن میرج تو ہمارے دین میں الاؤڈ ہے. لیکن یہاں کا کلچر ہے یا اسکولوں کا ماحول ایسا ہے کہ بچوں میں ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ کزن میرج سے میلوں دور بھاگتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ واقعی ایسے ہی ہے؟ اگر یہ اتنی خطرناک کام تھا, اتنی یہ یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ تھا, تو اسلام اس کو بین کر دیتا.
تو آپ کائنڈلی اس کو کیسے اس کو ایلیبریٹ کریں کہ کزن میرج کن صورتوں میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کن صورتوں میں ہونی چاہیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو کلیئر ہے کہ اس پرمیزیبل ان اسلام. تو آج کے معاشرے میں یہ جو لادینی پھیلی ہوئی ہے, جو ہمارے بچوں میں بھی, جو ہماری فیملیز میں بھی, جی کزن میرج, کیونکہ میڈیکل جو اس کے افیکٹس ہیں اس کو دیکھ کے بچے جو ہے کزن میرج سے بھاگتے ہیں. تو یہ اس کو آپ کس طرح آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکیں کہ کزن میرج جو ہے یہ الاؤڈ ہے اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں, ایک ریلیجیس ہے اور ایک بایولوجیکل ہے. ریلیجیس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پلیز ایک میرا بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے چند بڑے مذاہب میں بھی کزن میرج نہیں کی جاتی. خاص طور پہ ہندوازم ایک بڑا مذہب ہے, سکھزم ہے, اس میں کزن میرج نہیں ہے. باقاعدہ وہ کہتے ہیں وہ تو بہن ہے اس کے ساتھ, یا وہ تو بھائی ہے اس کے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے. تو اور سائنٹیفکلی بھی اس میں کمپلیکیشنز کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اب آپ تھوڑا سا جی آپ نے بالکل صحیح, بڑا صحیح توجہ دلا دی. میں بھی یہی عرض کرنے والا تھا کہ دو ریزنس ہیں, ایک مذہبی, ایک کا آپ سمجھ لیں بایولوجیکل. جو مذہبی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت یہ آخری دین کی حیثیت سے اس دنیا میں آ گیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جو ادیان موجود تھے, جو بھی مذاہب موجود تھے, اس میں جو بھی شرائع موجود تھیں, شریعتیں, ان میں جو چیزیں بھی رائج تھیں ان کی آخری صورت میں اصلاح کرنے والا دین آ گیا. تو یہ چیز اس میں سے ایک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ان ادیان میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے جس کی اصلاح کی ہے اللہ کے رسول نے. اور یہی ہے کہ اس سے پہلے جہاں جہاں کزن میرج میں ڈسکریج کیا جاتا تھا اس کو یہ بتایا کہ یہ بدعت ہے دین میں, ایسی کوئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی. یہ آخری صورت میں آ کے ہمارے دین نے یہ بتا دیا کہ کزن میرج آر الاؤڈ. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی دینی پابندی ہے یا کوئی شریعت نے کوئی قدغن لگائی, ایسا کچھ نہیں. تو یہ پہلی چیز جو ہے دینی اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے آ کے اس کی اصلاح فرما دی. اگر اس سے پہلے کچھ تھا اور اگر تدریجاً وہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بدعتیں جیسے دین میں شامل ہو جاتی ہیں نا, تو وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ بتا دیا. دوسری وجہ ہے بایولوجیکل. تو اس کو تو آپ کو اپنے ماحول اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ آپ کو سائنس نے یا ڈاکٹرز نے مثال کے طور پہ یہ اسٹڈی کر کے بتا دیا ہے کہ کزن میرج فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں نقصان دے رہی ہے, کہ کئی ریزنز ہوتی ہیں, جیسے آپ کے ڈی این ایز ہیں یا جو کروموسومز ہیں, جب ان کا بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں آنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ کو ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین نے آپ کو کہا کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کزن میرج پہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض ہے کہ کزن میرج کرو. اس کا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی اگر دین نے کزن میرج پہ پابندی نہیں لگائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں اس نے کہا کہ لازمی کرو. اگر کوئی صحت کے معاملات ہیں, کوئی بایولوجیکل ایشوز ہیں, آپ کے کوئی ڈاکٹر یا اطباء آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں, بیماریاں ہو سکتی ہیں, آپ کو لازمی اس سے رکنا چاہیے. اور اس سے رکنا جو ہے وہی دین کا حکم بن جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کو اگر اس کے خلاف جائیں گے تو شریعت آپ کو اس کی رہنمائی نہیں کرتی. اس لیے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ کیا دین میں اس کا کوئی فرض ہے یا دین میں اس کی وہ تو اصلاح کر دی, اور دوسرے بایولوجیکلی جو ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے یا کسی سائنسدان نے یا کسی محقق نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے تو آپ کو رکنا چاہیے.